سلمیے کو، اور ہم مناس القوم بزدل قوم کہ جو اپنے بچوں کے قاتلوں کا نام لینے سے کتراتے ہیں، ڈرتے، ہم یہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو طالبان نے مارا ہے، ہمارے بچوں کو فضل اللہ نے مارا ہے، ہمارے بچوں کو ان لوگوں نے مارا ہے جو ہر جگہ پر ہمارا قتل عام کر رہے ہیں۔ ہمیں غیر مسلموں سے ڈر نہیں ہے، ہمیں مسلمانوں کا خطرہ نہیں ہے، ہم منافقوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب، آرمی چیف نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ آپ نے کمیٹی بنا دی، اور کمیٹی کی ذرا حیت دیکھیے کہ وہ تمام جماعتیں جو طالبان اپولوجسٹ ہیں، جن کے لوگ طالبان سے ملتے ہیں، جن کے دل طالبان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، جو سپورٹر ہیں طالبان کے، وہ اس کمیٹی میں اکثریت کے ساتھ ہیں۔ کیا فیصلہ آئے گا؟ ٹھیک کہہ رہی تھی وہ ماں، ٹھیک کہہ رہی تھی وہ، کہ وہی ساری باتیں۔ ایک اور سانحہ، 100 سے زیادہ سانحات دیکھ چکے ہم، 50,000 سے زیادہ لوگ ہمارے مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، آدھے سے زیادہ ہمارے۔ پچھلے 16 دسمبر 1971 کو ہمارا ماضی قتل کیا گیا، ہمارا ماضی قتل کیا گیا 16 دسمبر 1971 کو، اور 16 دسمبر 2014 کو ہمارا مستقبل قتل کیا گیا، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی ایک ریلی نکال دے اللہ ایم کیو ایم قائد تحریک الطاف حسین، کہ کوئی کھل کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آسمان جو ہے وہ گرے گا یا زمین پھٹ جائے گی، سب ایسے ہی رہے گا، کچھ تبدیل ہونے نہیں جا رہا، کسی کی غیرت نہیں جاگے گی۔ ہم ایک ایک کر کے مارے جائیں گے، اور ہم اپنی بے غیرتی کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ ہمیں کوئی نہیں مارے گا، ہماری بے غیرتی مارے گی ہم کو۔ مناس القوم، ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ جو لاشوں پہ لاشیں اٹھاتی ہے، لاشوں پر لاشیں اٹھاتی ہے، مگر اپنے قاتلوں کا نام تک زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتی، ڈرتے ہیں ہم۔ کہ ہمارے ملک میں ہم تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کا ایک واحد دشمن ہے، اور اس دشمن کو پہچاننا چاہیے، اور میں کھل کر اس فارم کے ذریعے اس دشمن کی پہچان بتانا چاہتا ہوں جو ہم سب کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری فقہی اختلافات ایک برسوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ دشمن ہم سب کا سانجا ہے، اور وہ پورے پاکستان کا دشمن ہے۔ اس دشمن کا نام ہے فتنہ قادیانیت، ختم نبوت کے، اصل میں پھانسی کی سزا کے مخالف وہ ہیں، سزاؤں کے مخالف وہ ہیں، چونکہ وہ گستاخی رسول کو ہوا دینے والے قادیانی ہیں، مرزائی ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس دشمن کو پہچاننا چاہیے، نہ کہ آپس میں دستوں گریباں ہو جائیں۔ اپنے صفوں میں پہچانے، اور انہی کی سازشوں کی یہ ساری تار و پود بکھیرے ہوئے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی بات کروں گا کہ علامہ صاحب نے پہلے وقفے کے درمیان چائے پیتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ وہ ایک نعرہ بلند کر رہے تھے، وہ جو جنہوں نے پشاور میں حملہ کیا اور ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا بھر کے میڈیا کو کہ اگر کوئی دہشت گرد حملہ کرتے ہوئے کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، معصوموں کا قتل کرتے ہوئے یا اسلام کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہوئے کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہا ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس دہشت گرد کو اسلام سے نہ جوڑا جائے۔ وہ اسلام کے پردے میں اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے۔ حمزہ علی خان، میں شہری زندگی میں شہر کے ایک کیفے میں بیٹھا تھا، اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ جس دن یہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو وہاں ایک قادیانی نے مجھ سے کہا کہ حمزہ صاحب اب آپ دیکھیے گا کہ خون کتنا بہتا ہے، آپ نے ہمیں کافر تو قرار دے دیا ہے لیکن آپ دیکھیے گا اب خون کتنا بہتا ہے۔ تو شاہ صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ عالمی سازش ہے، اور اس کے پیچھے یہودیت کا فرما ہے۔ بات صحیح ہے کہ ہم امریکہ کا نام لینے سے کیوں ڈریں؟ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور یہ بچوں کے اوپر جو ظلم ہوا، میں پوچھتا تھا کیا وہ بچے شیعہ کے تھے، کیا وہ بچے اہل حدیث کے تھے، کیا وہ بچے بریلویوں کے تھے؟ ہمارے وہ سب مسلمانوں کے بچے تھے، اور مسلمانوں ان بچوں کے صحیح، بہت اچھا آپ نے بچہ اٹھایا، وہ کسی فرقے کے بچے نہیں تھے، وہ ہم سب کے تھے، سب کے بچے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بچے کا تعلق تو فطرت سے ہوتا ہے، فطرت ازل میں مسلمان ہوتی ہے، اس کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا ہے۔
میڈیا میں، اس میں کتنی حد تک سچائی ہے کہ خودکش حملہ آور بھی ہیں لال مسجد کے اندر؟ تو ہوں گے نا، آپ سے کیا جاننے؟ نہیں ہوں گے نہیں ام حسان صاحبہ، یہ آپ بتا سکتی ہیں، آپ سے ہم نے بات بھی کی ہے، آپ پرنسپل بھی ہیں، آپ یہ بھی خبریں کہ طالبات بھی خودکش حملے کے لیے تیار ہیں، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ جی، اگر یہ خود کش حملے کے لیے تیار نہ ہوتی ہے گھروں سے چلی جاتی ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگوں کے بیت اللہ مسعود اور جیش محمد جیسی کالعدم تنظیموں کے ساتھ روابط ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک جہادی تنظیمیں ہیں تو ان جہادی تنظیموں سے تو سب سے ہی ہمارا محبت کا تعلق اور پیار کا تعلق ہے۔ کل اسٹریٹ فائرنگ کی آپ لوگوں کے اسٹریٹ فائر سے رینجر کا جو اہلکار ہے، باقاعدہ القاعدہ یا تحریک طالبان کا حصہ کیوں نہیں بن جاتے؟ دیکھیے، ہم جو ہے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہے ہیں، ہم نظریاتی کام کر رہے ہیں، ہم مسلح کام نہیں کر رہے، ہمارا کام وہ نہیں ہے، ہم ایک نظریاتی فکری جدوجہد کر رہے ہیں اور تعلیمی جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی اگر اسلامی نظام کہیں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار یا دعاؤں کا اظہار جیسے کہ اس سیڈی میں کیا گیا ہے وہ اس حد تک ہے۔ لیکن مولانا صاحب، آپ جس رستے کی طرف بلا رہے ہیں عملاً تو وہ طالبان اور القاعدہ کا رستہ بن جاتا ہے، آپ کی طالبات جس رستے کی طرف بلا رہی ہے وہ تو وہی قتال اور مسلح اس کا رستہ ہے ابو بکر بغدادی کا، تو آپ بلاتے بھی اس رستے کی طرف ہے اور کہتے نہیں ہمیں ان کی حکمت عملی سے اختلاف بھی ہے۔ ان کی حکمت عملی سے میں نے نہیں کہا، ہم نے کہا ان کا اپنا طریقہ کار ہے سلمیے کو، اور ہم مناس القوم بزدل قوم کہ جو اپنے بچوں کے قاتلوں کا نام لینے سے کتراتے ہیں، ڈرتے، ہم یہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو طالبان نے مارا ہے، ہمارے بچوں کو فضل اللہ نے مارا ہے، ہمارے بچوں کو ان لوگوں نے مارا ہے جو ہر جگہ پر ہمارا قتل عام کر رہے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے اس دنیا کو بچانے کا انتظام کریں، بس اس دعا میں بکثرت اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، فلسطین کے لیے بھی دعا کریں اور لبنان کے لیے بھی دعا کریں، سعودی عرب کے لیے بھی دعا کریں اور یمن کے لیے بھی دعا کریں، دعائیں کریں عراق کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ ایک ایک مسلمان ملک کا حال اپنے ذہنوں میں حاضر کر کے درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ ان کے بچنے کی دعائیں کریں۔ یہ امت مرحومہ بہت ہی مظلوم ہے، آج اتنے دکھوں کا شکار ہے کہ بعض دفعہ راتوں کو بے چین ہو کر تو خدا کے حضور کی عزاداری کرتا ہوں، اے میرے مولا ان کو بچا لے۔ یہ ہم سے نفرتیں کریں تو کرتے رہیں لیکن ہماری محبت پہ آنچ نہیں آئے گی، ہم تو ان کا سکھ دیکھ کر ہی راضی ہوں گے، ان کے دکھوں سے ہم راضی نہیں ہیں۔ ان دعاؤں میں میرے شریک ہوں، آج بھی شریک ہوں، کل بھی شریک ہوں، صبح بھی شریک ہوں اور رات کو بھی شریک ہوں۔ عرب دنیا کے دکھ تو ہمارے لیے بطور خاص تکلیف کا موجب ہیں۔ محسن اعظم ان لوگوں میں پیدا ہوا جس نے ہمیشہ کے لیے سارے زمانوں پر احسان فرمایا، ہم اس احسان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج اگر ہم روحانیت کی لذت پا رہے ہیں، آج اگر ہم خدا سے آشنا ہیں تو عرب قوم ہی میں وہ ہمارا آقا اور محسن پیدا ہوا تھا جس کے نتیجے میں آج ہم خدا آشنا ہو گئے۔ اس احسان کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں؟ ہمیں گہری محبت ہے اس قوم سے، ان کے دکھ ہمارے دکھ ہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے دکھ ان سے بڑھ کر ہمارے دکھ ہیں۔ ان کے دکھ تو تقسیم ہو چکے ہیں، یہ تو اندرونی نفرتوں کا شکار ہو کر بعض اربوں کا دکھ محسوس کر رہے ہیں اور بعض اربوں کی دکھ میں خوشی محسوس کرنے لگے، مگر ہمارے لیے ان سب کے دکھ ہمارے دلوں میں جمع ہو کر ایک دکھ بن چکے ہیں۔ اس لیے بہت دعائیں کریں اور کثرت سے دعائیں کریں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں خدا نے امن کی ضمانت دی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد کراتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بس ہمارے دکھ غیروں کے، دوسروں کے لیے ہیں، ہمارے خوف دوسروں کے لیے ہیں، ہمارے حزن دوسروں کے لیے ہیں۔ بکثرت دعائیں کریں
और रमजान इस जलसा के दौरान जिक्र इलाही पे बहुत जोर दें। सुबह शाम उठते बैठते, बाजारों में चलते हुए, घरों के अंदर हर वक्त अपनी जुबान को तर रखें जिक्र इलाही से और दुरूद से। इस कसरत के साथ जिक्र इलाही करें और दुरूद भेजें कि अल्लाह ताला की रहमत उसको कबूल फरमाए और सारे आलम इस्लाम पर रहमत की बारिशें बरसने लगें। अस्सलाम वालेकुम। The Islamic Caliph is the spiritual leader of Ahmadiyya Muslims. Your Holiness. Today he spoke to ITV News about his fear of extremism. It is quite obvious, it's quite damaging. This is why I've been talking all the time against it. And we say that these extremists are defaming the name of Islam. For the Caliph, there is a new terror. ISIS, driven by an extreme view of Islam, described as a group more brutal than Al-Qaeda. You have a fantastic reach. Your voice is heard by many millions. Why do you feel it's important to speak out against ISIS? See, whether it is ISIS or any other group, whoever is committing cruelty, we have to speak against them. Does the growth of ISIS worry you? For us, it doesn't matter, because we are doing our job to spread the true message of Islam by winning the hearts of the people. The Caliph ended his sermon with a simple message, a call for peace, justice and tolerance. Rags Martin. मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुमसे फरियाद